امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، تاریخ بغداد میں واقعہ ہے، چند دن کے بعد آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ رات کو اٹھتے ان کی والدہ اللہ سے مانگتی، یا اللہ میرا یہ صاحبزادہ تھا، میں نے نیت یہ کی تھی اس کو میں دین اور حدیث کے لیے وقف کروں گی، مولا کریم اس کی آنکھوں کی بینائی لوٹا دے۔ 3 دن تک امام بخاری کی والدہ دعا کرتی رہی۔ چوتھے دن ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی، فرمایا اللہ رب العزت نے تیری دعاؤں کی وجہ سے تیرے بیٹے کی بینائی کو لوٹا دیا۔ امام بخاری جب صبح اٹھے تو آنکھوں کی بینائی لوٹ چکی تھی۔ تو اللہ نے دعا میں کیسی طاقت رکھی ہے، دنیا کا کوئی ڈاکٹر، کوئی طبیب نابینا کو بینا نہیں کر سکتا، لیکن ماں باپ کی دعا نابینا کو بھی بینا کر دیتی ہے۔ یہ اس وقت جب دعا صدق دل کے ساتھ ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت نے دعا میں بڑی طاقت رکھی۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا دلائل النبوہ میں، ایک شخص جہاد کے لیے گیا اور اس کے پاس ہتھیار بھی موجود تھے، سواری میں اس کے پاس گدھا تھا، گدھے کی سواری وہ کرتا ہوا جا رہا تھا۔ ایک بیابان میں اچانک وہ گدھا نیچے گرا، ایڑیاں رگڑنے لگا اور وہیں وہ گدھا مر گیا۔ یہ جو مجاہد تھا یہ بڑا پریشان ہوا کہ اس جنگل میں اب میں سواری کو کہاں تلاش کروں، کوئی مدد کے لیے موجود بھی نہیں ہے۔ تو کہتے میں نے فوراً پانی تلاش کیا، پانی نہ ملا، تیمم کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے مانگا کہ اے اللہ تیرے راستے میں جہاد کے لیے نکلا تھا اور آج یہ جو میری سواری تھی یہ مر گئی، اور میں نہیں چاہتا میں دنیا میں کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں۔ میں نے ساری زندگی مولا کریم تجھ سے مانگا، تیرے در پر میں نے ہاتھ پھیلایا، میں انسانوں کے دروازے پر کبھی نہیں گیا، آج بھی میں کسی انسان کے دروازے پہ نہیں جاؤں گا۔ مولا کریم مجھے سواری چاہیے، یہی چاہیے، تو اس کے زندہ کرنے پر قادر ہے، تو ہی اسے مارنے والا ہے، مولا کریم تو ہی اسے حیات عطا فرما۔ دعا ختم نہیں ہوئی تھی، کہا میں نے کیا دیکھا کہ گدھا اپنے کانوں کو ہلاتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ اللہ نے دعا میں ایسی طاقت رکھی ہے، تو دعا میں بڑی قوت ہے۔ انسان جب بھی اللہ کو پکارتا ہے اللہ دعا کو قبول کرتا ہے، لیکن آج ہم نادان ہیں، ہم ہر در پہ جاتے ہیں، خدا کے در پہ نہیں آتے۔ حکیموں کے پاس، طبیبوں کے پاس، ڈاکٹروں کے پاس، عاملوں کے پاس لائنیں لگی ہیں، خدا کے گھر ویران ہے۔ سب سے مانگتے ہیں، رب سے نہیں مانگتے۔ جس کے پاس سب سے بڑی طاقت، 7 آسمانوں 7 زمینوں کا بادشاہ، اس سے نہیں مانگتے۔ چرند پرند 18,000 قسم کی مخلوقات کو پیدا کرنے والے رب کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ اس لیے انسان جب اللہ سے مانگتا ہے اللہ رب العزت اس کی پکار کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دعوات مستجابات لا شک فیہن، 3 دعائیں ایسی ہیں کہ ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں، اللہ فوراً قبول کرتا ہے۔ دعوت الوالد لولدہ، والد کی دعا اولاد کے لیے، ودعوت المسافر، مسافر کی دعا، ودعوت المظلوم، مظلوم کی دعا۔ یہ 3 دعائیں اللہ فوراً قبول فرما دیتا ہے۔ ایک شخص کا ایک غلام تھا اور اس کی زندگی شراب و کباب میں گزر رہی تھی۔ اس نے اپنے دوستوں کو بلایا ہوا تھا اور سارے اس کے دوست جمع تھے۔ اپنے غلام کو اس نے 4 درہم دیے کہ جا بازار سے پھل فروٹ خرید کے لا۔ غلام پھل فروٹ خریدنے کے لیے بازار گیا۔ راستے میں دیکھا ایک بزرگ اللہ والے تھے، منصور بن عمار رحمہ اللہ، انہیں ضرورت اور حاجت تھی، تو یہ ان کے پاس سے گزرتے ہوئے جا رہے تھے۔ انہوں نے کہا مجھے 4 درہم کی ضرورت ہے۔ تو اس غلام کے پاس یہ 4 درہم تھے۔ فرمایا مجھے جو 4 درہم دے گا میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا۔ غلام نے 4 درہم دے دیے، کہا بہت آسان سودا ہے، 4 درہم پہ 4 دعائیں مل رہی ہیں۔ اس نے 4 درہم دیے۔ اس اللہ والے نے کہا کیا دعا کرنی ہے؟ اس نے کہا پہلی دعا یہ کرو کہ میرا جو آقا ہے وہ بڑا ظالم ہے، مجھ پہ ظلم کرتا ہے، بہت سخت ہے، بات بات پہ ڈانٹتا ہے، دعا کرو اللہ مجھے آزادی دے دے۔ اس نے دعا کی کہ اے اللہ تو اسے آزادی عطا فرما۔ کہا دوسری دعا یہ ہے کہ میرا جو آقا ہے شراب و کباب میں زندگی گزار رہا ہے، تم دعا کرو اللہ میرے آقا کو ہدایت دے دے۔ اس نے دعا کی کہ اے اللہ اسے ہدایت عطا فرما دے۔ کہا تیسری دعا یہ ہے کہ میں نے تمہیں 4 درہم دیے ہیں، دعا کرو اللہ مجھے اس سے ڈبل عطا فرما دے۔ اس اللہ والے نے وہ دعا بھی کی۔ کہا چوتھی دعا یہ بھی کرو اللہ تجھے بھی معاف کرے، مجھے بھی معاف کرے، میرے آقا کو بھی معاف کرے، اور میرے آقا کے ساتھ جو لوگ یہاں محل میں جمع ہیں شراب و کباب میں، اللہ ان کو بھی معاف کرے۔
اس اللہ والے نے یہ چوتھی دعا بھی کی۔ انہوں نے 4 درہم اسے دے دیے، واپس محل میں آئے تو خالی ہاتھ تھے۔ بادشاہ نے پوچھا میں نے تمہیں 4 درہم دیے تھے، کہاں گئے؟ اس غلام نے سچ سچ واقعہ سنایا کہ ایک اللہ والا راستے میں کھڑا تھا، اسے 4 درہم کی حاجت تھی، میں نے اسے دے دیے اور اس نے میرے لیے 4 دعائیں کی ہیں۔ اللہ نے دعا میں کیسی طاقت رکھی ہے کہ جب یہ جا رہا تھا تو محفل شراب و کباب کی تھی، جب یہ واپس لوٹا ہے تو بادشاہ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا تم نے کس کو 4 درہم دیے؟ فرمایا کہ منصور بن عمار کو دیے۔ کہا تم نے کیا کہا؟ کہا میں نے اس سے 4 دعاؤں کا کہا۔ کہا کون کون سی دعا؟ کہا پہلی دعا میں نے اس سے کہی تھی میرا آقا سخت ہے، ظلم کرتا ہے، سختی کرتا ہے، آقا مجھے آزاد کر دے۔ اس نے کہا جا میں نے تجھے آزاد کر دی۔ کہا دوسری دعا؟ کہا دوسری دعا میں نے کہا آقا میرا شباب و کباب میں زندگی گزار رہا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ تو ان کے چہرے کا رنگ تو تبدیل تھا، اللہ نے ان کا دل بدل دیا تھا۔ تو کہا کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں آج کے بعد میں زندگی میں کوئی انشاءاللہ اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، شراب کی زندگی سے توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا۔ اور اس کے ندامت کے آنسو اس کے رخساروں پر تھے۔ کہا تیسری دعا؟ کہا میں نے کہا تھا 4 درہم ہے، اللہ مجھے اس کا ڈبل دے دے۔ بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا اس کو 4000 درہم دے دو۔ 4 درہم کی جگہ 4000 درہم۔ کہا چوتھی دعا؟ کہا چوتھی دعا یہ تھی کہ اللہ تجھے بھی معاف کرے، مجھے بھی معاف کرے، منصور بن عمار کو بھی اللہ معاف کرے، یہ جتنے محل میں لوگ موجود ہیں اللہ ان کو بھی معاف کرے۔ بادشاہ نے کہا یہ میرے اختیار میں نہیں، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ اس دوران تھوڑا وقت گزرا، بادشاہ کی آنکھ لگ گئی۔ جب سویا تو خواب میں دیکھا ایک غیبی آواز تھی کہ جب تو نے تینوں کام کیے، غلام کو آزاد بھی تو نے کیا، 4 کی جگہ 4000 درہم بھی دیے، ماضی کی زندگی پہ ندامت کے آنسو بھی بہائے، 3 کام تو نے کر دیے، چوتھا کام تیرا رب کرتا ہے۔ جو منصور بن عمار نے دعا کی جا میں نے تیری بھی مغفرت کر دی، غلام کی بھی کر دی، منصور بن عمار کی بھی کر دی۔ اللہ نے دعا میں ایسی طاقت رکھی۔ تو جب انسان صدق دل سے دعا کرتا ہے اللہ فوراً دعا قبول کرتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کے سامنے انسان دعا کرے، صدقہ دے اور اللہ سے مانگتا رہے، اللہ رب العزت ضرور دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ صدقے کے ذریعے سے اپنی بیماریوں کو ٹالیں، صدقے کے ذریعے سے اپنی مصیبتوں کو دور کریں۔ اردو کی ایک کتاب ہے دعاؤں کی قبولیت کے سنہرے واقعات، اس میں انہوں نے ایک واقعہ نقل فرمایا کہ ایک ڈاکٹر تھے عرب کے اندر، وہ واقعہ سناتے ہیں، کہتے ہیں میرے وارڈ کے اندر ایک شخص کو لایا گیا، انتہائی طبیعت اس کی نازک تھی، بظاہر ایسا لگتا تھا کہ اس کا انتقال ہو جائے گا، لیکن کہا میں نے دیکھا صبح بھی شام بھی اس شخص کی گھر والی اور اس کے 14 سال کا ایک بیٹا تھا، ہمیشہ یہ تیمہ داری کے لیے موجود ہوتے تھے۔ جب بھی یہ آتے تو کہا اس کی حالت ایسی تھی کہ وہ ہوش میں نہیں ہوتا تھا، آنکھیں بند ہیں، بول نہیں سکتا ہے، بے ہوشی کی حالت ہے۔ تو یہ گھر والی آتی اور بیٹا آتے تو یہ گھر والی اپنے شوہر کی جس جگہ اسے لٹایا ہوا تھا نیچے چادر کی سلوٹیں درست کرتی، اپنے شوہر کے منہ پہ پیشانی پہ بوسہ دیتی، اللہ کے سامنے دعا کرتی کہ اے اللہ تیرے اختیار میں ہے، شفا دینا، مولا کریم تو اس کو شفا دے۔ وہ ڈاکٹر کہتا ہے میں دیکھتا صبح بھی یہ آتی شام بھی آتی، بچہ بھی اس کے ساتھ ہوتا اور یہ ماں اور یہ بیٹا دونوں سرہانے کھڑے ہوتے، دائیں طرف اس کی بیوی بائیں طرف اس کا بیٹا اللہ سے دعا کر رہے ہوتے تھے۔ کہا 1 مہینے سے زیادہ وقت گزرا تھا، وہ ہوش میں نہیں تھا، لیکن چونکہ دل کی دھڑکن چل رہی تھی، نفس کی رفتار چل رہی تھی تو تھا تو زندگی میں لیکن ہوش و حواس نہیں تھے۔ کہا ہماری میڈیکل کے رپورٹ کے مطابق اس کے 90% چانس نہیں تھے بچنے کے، بظاہر 10% چانس تھے کہ یہ بچ سکتا ہے، باقی نہیں۔ ہم نے اس کی اہلیہ کو تسلی بھی دیتے اور ہم نے کہا تم روزانہ کیوں آتی ہو، اتنا سفر کر کے تم آتی ہو، آگے سے وہ ہوش میں ہوتا نہیں، جب بھی جاتی ہو اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، اتنی تکلیف نہ کرو، جو بھی کیفیت ہوگی ہم تمہیں فون پہ اطلاع دے دیں گے۔ اس کی گھر والی نے کہا نہیں مجھ سے تسلی نہیں ہوتی۔ اب یہ کہتے ہیں 1 ماہ سے زیادہ عرصہ گزر گیا، یہی حالت تھی۔ اچانک ایک دن ایسا ہوا ہم نے اس کو آکسیجن کے لیے ماسک لگایا ہوا تھا، دل کی مشینیں اس کے اوپر لگی ہوئی تھیں، تمام مشینیں لگی ہیں، سامنے اسکرین پر اس کی دل کی دھڑکن اور تمام اس کے عضلات کا نظام سامنے چل رہا ہے۔
اچانک کہتے ہیں یہ شخص خود سے بیٹھ گیا، حالانکہ یہ کروٹ بھی نہیں تبدیل کر سکتا تھا، خود سے بیٹھا، اپنے منہ سے آکسیجن کا وہ ماسک ہٹایا اور جتنے آلات تھے سب کو ہٹایا اور زور سے آواز دی کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، ان چیزوں کو ہٹاؤ۔ نرس دوڑتی ہوئی آئی تو دیکھا وہ شخص جو کروٹ نہیں بدل سکتا تھا، ہوش میں نہیں تھا، آج بالکل ہوش و حواس میں ہے۔ جلدی سے ڈاکٹر کو بلایا، انہوں نے دیکھا تو الحمدللہ دل کی رفتار بھی اپنی رفتار میں چل رہی ہے، اور جب چیک کیا گیا سارے جسم کے عضلاتی نظام بالکل ٹھیک ہیں۔ یہ لوگ حیرت میں پڑ گئے، 90% چانس نہیں تھے، اچانک کیسے ٹھیک ہو گیا؟ گھر والی کو اطلاع دی، وہ جلدی سے آئی اپنے شوہر کو دیکھا تو نہایت خوش ہو گئی۔ تو اس نے اس کی گھر والی سے پوچھا کہ میری زندگی اس میں گزر رہی ہے، 23 سال کا عرصہ ہو گیا، لیکن میں نے اس طرح نہیں دیکھا کہ کوئی موت کے منہ سے دوبارہ واپس آیا، لیکن اللہ نے اسے موت کے منہ سے لایا ہے۔ شاید تمہاری زندگی کا کوئی عمل ہے کہ جب اللہ نے تمہارے شوہر کو ایک نئی زندگی دی ہے۔ تو اس گھر والی نے آگے سے کہا کہ میں جب بھی یہاں پہنچتی تھی تو دعا کرتی تھی کہ اے اللہ تو میرے شوہر کو شفا عطا فرما، اور جب ہسپتال سے میں جاتی تھی تو میرا اور میرے یہ 14 سال کا بیٹا، ہم لوگ کھانا خرید لیتے اور ہم ایک غریبوں کی بستیوں میں جاتے، ایک ایک بستی میں جا کر ہم یتیموں میں، بیواؤں میں کھانا تقسیم کرتے، کسی کو نقدی مال دیتے۔ ہم نے سنا تھا کہ صدقے سے اللہ بیماریوں کو دور کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، تو ہم یہ خرچ کرتے رہتے، اللہ سے مانگتے رہتے، تو کہا شاید اللہ نے اسی وجہ سے شفا دی ہو۔ اس ڈاکٹر نے کہا بالکل تم نے سچ کہا، میڈیکل تو کہتا تھا یہ نہیں بچتا، لیکن خدا جسے رکھے اسے کوئی موت نہیں دے سکتا۔ تو دعا میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے، اللہ رب العزت نے صدقے میں وہ طاقت رکھی ہے کہ بظاہر انسان مردہ ہوتا ہے، اللہ اس کو نئی زندگی دے دیتا ہے۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا، قبولیت دعا ضرور ہوتی ہے، اس لیے انسان کبھی مایوس نہ ہو۔ اولاد نافرمان ہے اللہ سے مانگے، گھر والی نافرمان ہے اللہ سے دعا کرے۔ جب بھی کوئی حاجت ہے، حدیث میں آتا ہے تمہارا تسمہ ٹوٹ جائے اپنے رب سے مانگو، گھر میں نمک موجود نہ ہو اللہ سے مانگو۔ انسان اللہ سے جب مانگتا ہے تو اللہ کے دربار میں کمی کوئی نہیں، اللہ رب العزت اسے عطا فرماتے ہیں۔ عربی کی ایک کتاب ہے موسوعۃ القصص، اس میں ایک واقعہ ہے، فرمایا کہ ایک غریب گھرانہ تھا، اس میں میاں بیوی تھے اور ان کے 2 بچے تھے، ان کے پاس اپنا ذاتی مکان بھی نہیں تھا۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، جب افطاری کا وقت ہوتا تھا تو یہ جو ماں تھی یہ ہاتھ اٹھاتی، بچوں سے کہتی بیٹا تم بھی ہاتھ اٹھاؤ، معصوم بچے بھی ہاتھ اٹھاتے اور یہ دعا کرتی کہ اے اللہ تو ہمیں اونچا محل عطا فرما اور ایسا محل دے جس کے آگے نہر جاری ہو، ایسا محل دے، ایسا گھر دے جس کے آگے پانی کی نہر جاری ہو۔ یہ واقعہ ریاض میں پیش آیا ہے، سعودی عرب کا یہ شہر ہے۔ اس کا جو شوہر قریب بیٹھا ہوتا تھا وہ کبھی مسکرانے لگ جاتا، کہا اللہ کی بندی جھونپڑی ہمارے پاس نہیں ہے اور تو محل مانگ رہی ہے، یہاں ریاض کے اندر تو نہر ہی کوئی نہیں اور تو مانگتی بھی محل اور اس کے سامنے نہر بھی بہہ رہی ہو۔ تو وہ تعجب کرتا، کوئی اور دعا اللہ سے مانگ۔ وہ اللہ کی بندی کہتی نہیں، اللہ کے خزانے میں تو کمی کوئی نہیں۔ اب یہ مسلسل رمضان میں یوں دعا کرتی رہتی اور بچے آمین کہتے، وہ بھی اپنی توتلی زبان سے اللہ سے مانگتے۔ آج ہم نے اپنی اولاد کو اللہ سے مانگنا نہیں سکھایا۔ آج ہم نے اپنی اولاد کو کیا سکھایا؟ بیٹا پریشانی آئے گی نوکری کرو گے مسئلہ حل ہوگا، بیٹا پڑھو گے سرکاری ملازم بنو گے مسئلہ حل ہوگا، بیٹا ڈاکٹر بنو گے اچھی تنخواہیں ملیں گی مسئلہ حل ہوگا، بیٹا انجینئر بنو گے کماؤ گے مسئلہ حل ہوگا۔ بیٹے کا تعلق سب سے قائم کیا، رب سے قائم نہ کیا۔ دنیا کے سارے دروازے اس کو دکھائے، خدا کے گھر کا دروازہ نہ دکھایا۔ دنیا کی ہر کتاب پڑھائی، خدا کا قرآن نہ پڑھایا۔ انگریز کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھائیں، نبوت کے ارشادات نہ پڑھائے۔ پھر کیوں گلا کرتے ہو؟ حالات ایسے آ گئے، بچے نافرمان ہو گئے، مصیبتیں تکلیفیں آ گئی، اولاد نے ہاتھ اٹھا دیا۔ بھلا ایسا تو ہونا تھا جب تو نے خدا کے قرآن اور نبی کے فرمان کے ساتھ یہ کیا تھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا وہ ماں دعا کرتی تھی اور بچے آمین کہتے تھے۔ رمضان المبارک کے یہ ایام ہی چل رہے تھے، ایک دن اس کا شوہر مسجد میں عصر کی نماز پڑھ رہا تھا، باہر نکلا تو دیکھا ایک مالدار شخص تھا اور اس نے اس سے کہا کہ ہمارا ایک محل ہے اور اس کے اندر آدھے محل میں میرا والد اکیلا رہتا ہے، اور میں نے یہ نیت کی تھی عصر کی نماز کے بعد جس سے میری پہلی ملاقات ہوگی تو میں اسے یہ اپنا آدھا محل دے دوں گا، اور جب تک والد کی زندگی ہے فبہا، اللہ نہ کرے انتقال ہو گیا تو وہ پورے محل کا مالک ہوگا۔
تو یہ محل کی چابیاں میں تمہیں دے رہا ہوں، فلاں جگہ بنا ہوا ہے، نہایت خوبصورت بنا ہوا تھا۔ اس سے اپنے اوپر تعجب تھا کہ ہم غریب کہاں اس محل کے قابل۔ تو اس نے کہا آپ مذاق کر رہے ہیں؟ کہا مذاق نہیں کر رہا، آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ وہاں لے کر گیا اور وہ محل اس کی چابیاں حوالے کر دیں۔ بڑا ہی عالی شان وہ بنگلہ بنا ہوا تھا۔ یہ اپنی بیوی کو وہاں لے کر گیا۔ بیوی نے کہا دیکھو میں نے نہیں کہا تھا اللہ ہمیں محل دے گا، میں نے اللہ سے دعا کی تھی اور اللہ نے قبول فرما دی۔ شوہر کہتا میں نے کہا تو نے تو یہ بھی کہا تھا اللہ محل دے اور اس کے آگے نہر بھی جاری ہو، تو اللہ نے محل تو بڑا عظیم الشان دے دیا لیکن نہر کیسے جاری ہے؟ اس نے کہا وہ بھی سوچنے لگی۔ اتنے میں اگلی نماز کا وقت ہوا، مسجد کے امام صاحب سے ملے، کہا میری بیوی نے دعا کی تھی اللہ نے محل دیا لیکن کہا نہر بھی جاری ہو، لیکن نہر سامنے کوئی نظر نہیں آ رہی، اور مجھے اللہ کی ذات پر یقین ہے کہ جس اللہ نے یہ دعا قبول کی ہے انشاءاللہ یہ بھی قبول ہوئی ہوگی۔ اس عالم نے پوچھا کہ تمہارے محل کے سامنے کیا ہے؟ اس نے کہا محل کے سامنے تو بڑی ہی خوبصورت مسجد ہے کہ علاقے میں اس سے زیادہ حسین اور جمیل خوبصورت مسجد کوئی نہیں ہے۔ اس عالم نے مسکراتے ہوئے کہا تمہاری بیوی کی تو دعا قبول ہو گئی۔ پھر اس نے یہ حدیث پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے دیکھا ہے اس شخص کو کہ جس کے دروازے کے سامنے ایک نہر جاری ہو اور وہ نہر میں 5 وقت نمازیں پڑھتا ہو، تو پھر اس کے جسم پہ هل يبقى من درنه شيء، کیا اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ نے کہا لا يبقى من درنه شيء، اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل نہیں رہے گی۔ آپ نے فرمایا فذلك مثل الصلوات الخمس، یہی 5 مثالوں نمازوں کی مثال ہے، یمحو اللہ بہن الخطایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی وجہ سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کہا تمہاری گھر والی کی دعا قبول ہو گئی کہ حدیث میں جیسے تشبیہ دی گئی ہے، جس کے گھر کے سامنے نہر ہو 5 دفعہ غسل کرے جسم پہ میل ہوگی؟ صحابہ نے کہا نہیں، تو کہا وہ نہر یہ خوبصورت مسجد ہے۔ تو اللہ نے دیکھیں اس کی بیوی کی کیسی دعا قبول کی، حالانکہ اس کی زندگی غربت میں گزر رہی تھی، لیکن دعا کی تو اللہ نے محل بھی عطا فرمایا اور محل کے سامنے اللہ نے خوبصورت مسجد بھی عطا فرمائی۔ اس لیے میں بات عرض کر رہا ہوں اللہ دعا ضرور قبول فرماتے ہیں، تو آج بھی اگر انسان اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے دعا کرے تو اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔